وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں امت مسلمہ پر ایک اور عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کی دعائیں امت مسلمہ کے بارے میں قبول ہوئیں، کیونکہ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ میری ذریت میں سے امت مسلمہ قرار دے، خانہ کعبہ کو مرکز اور محور قرار دے، یہاں کے بسنے والے مومنین کو ثمرات کا رزق دے، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کر جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو تعلیم دے، جو تیری آیات کی ان پہ تلاوت کرے۔ اب دیکھیں، یہ دوسرے پارے کے آغاز سے جو چند آیات ابھی تک جن کی تفسیر بیان ہوئی، یہاں پہ یہ اس دعا کا اثر تھا کہ پروردگار عالم نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ یہ بھی ان کی دعا تھی، لہٰذا اس دعا کے صدقے خانہ کعبہ مثابۃ للناس و امنا، مسلمانوں کے لیے مرجع بنا، محور بنا، مرکز بنا۔ تو اب اس آیت میں جو فرمایا کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں، یہ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس آیت میں رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں اگر ایک مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو دو قسم کی دعائیں تھیں، ایک مادی دعائیں تھیں، ظاہری دعائیں تھیں، ظاہری نعمتوں کے بارے میں، ایک باطنی نعمتوں کے بارے میں جو نبوت کی نعمت تھی۔ کما ارسلنا فیکم، یعنی جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کی دعا قرار دیتے ہوئے ظاہری نعمتوں سے تمہیں نوازا، اسی طرح جو نبوت کی نعمت تھی ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم نے تمہیں وہ رسول بھی بھیج دیا، جیسے ان کی قبلہ کے بارے میں، مکہ کے بارے میں، ذریت کے بارے میں ان کی دعائیں قبول کی ہم نے، اسی طرح کما ارسلنا فیکم رسولا، اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ منکم، جو تم ہی میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور امت سے ہم نے اس کو بھیجا ہے، وہ اسی ذریت اسماعیل میں سے ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پہ میری آیات کی۔ رسول اللہ کی بعثت کا ایک ہدف یہ ہے، ایک مستقل ہدف یہ ہے کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں جس کی ہمیں پیروی کرنا ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے،
آیات کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے انسان پاک ہوتے ہیں، وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، کفر سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہر قسم کی جو معنوی اور روحانی نجاستیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یا حکمت یعنی تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ان اصولوں کی بھی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کیسے ملنا ہے، تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تمہیں اپنوں کے ساتھ، تمہیں دشمنوں کے ساتھ، یہ ساری حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، یہ تمہیں یاد دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ یعنی رسول اللہ اور انبیاء کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں، بشر جتنی پیش رفت کر جائے ان تعلیمات تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن تک ممکن ہے چند سو سال گزرنے کے بعد انسان اس تک پہنچ جائے۔ فرض کریں رسول اللہ نے، یہ شریعت نے حکم دیا کہ آپ مسجد میں جائیں تو پہلے دایاں قدم رکھیں، بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں قدم رکھیں، اس کی حکمتوں تک، یا آپ مسجد میں جائیں صفائی کا خیال رکھیں، یہ کام کریں، اپنی ظاہری اصلاح اور جو صفائی اور پاکیزگی کی چیزیں ہیں، ممکن ہے یہ علم پیش رفت کے ساتھ ان چیزوں تک پہنچ جائے، لیکن رسول اللہ نے بعض ایسے حقائق، بعض ایسے معارف بیان کیے ہیں جن تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں کی جو تخلیق ہے، ان کے جو کام ہیں، جو برزخ کے معاملات ہیں، جو قیامت کے معاملات ہیں، جو جنت و جہنم کے معاملات ہیں، اور انسان کے جو اندر اور اس کے باطن کے معاملات ہیں، انسان کے اعمال، اس کے اچھے اعمال، اس کے برے اعمال، اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو اتنے برابر اجر ملتا ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کا ضائع ہو جانا، اس کے اعمال کا غیبت کی صورت میں دوسروں کے نامہ اعمال میں چلے جانا، یہ ایسے دقیق مسائل ہیں جن کو وحی الہی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قابل درک نہیں ہے۔ لہٰذا اتنی ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو بعد والی آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو، میری یاد میں رہو۔ وہ فقط الفاظ کے ساتھ یاد نہیں ہے، دیکھیں نماز کا حکم دیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کس لیے ہے؟ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد میں رہو۔ پورے جتنے شریعت کے احکامات ہیں اس وجہ سے کہ انسان خدا کی یاد میں رہے، خدا کو انسان نہ بھلائے۔ فَاذْكُرُونِي، زبان سے مجھے یاد کرو، دل سے مجھے یاد کرو، عمل سے مجھے یاد کرو۔ البتہ دیکھیں جو زبان سے یاد کرنا ہوتا ہے یہ سب سے ضعیف ذکر کا مرتبہ ہے، جو انسان زبان سے کرتا ہے، البتہ یہ بھی مفید ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ انسان دل میں اس کے خدا کی یاد ہو، اس سے اہم مرحلہ اپنے عمل میں انسان خدا کو یاد رکھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس میں اگر وہ خدا کو یاد رکھتا ہے تو اصلی ذکر اور مہم ترین ذکر یہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اطاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، میری نعمتوں کے گننے کے ذریعے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، میں تم پہ احسانات کی بارش برساؤں گا۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور میرا کفران نعمت نہ کرو۔ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان گزشتہ آیات میں ساری نعمتوں کا تذکرہ جو پروردگار نے امت مسلمہ کو دی ہیں۔ لہٰذا ایک عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے، جب اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، وہ کفران نعمت نہیں کرتا۔ اور دوسری آیات کی روشنی میں اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے، اور اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یا ایھا الذین، آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ افراد جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو۔ یہ پہلے بھی اس آیت کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس حصے کا۔ صبر سے مشکلات چھوٹی ہوتی ہیں، جتنی بڑی سے بڑی مشکل ہو، اگر انسان صبر کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، وہ مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ والصلاۃ، اور نماز سے اس کا رابطہ خدا سے برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا یہ دو بہترین چیزیں ہیں جس سے لہٰذا انبیاء الہی کی، اولیاء خدا کی، اہل بیت کی یہی روش رہی ہے کہ وہ صبر کے بلند ترین مرتبے پہ ہوتے تھے اور مشکلات میں وہ مسلح عبادت پہ ہوتے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جو گزشتہ آیت تھی اس میں بھی یہی تھا، نماز اور صبر سے مدد لو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہاں نتیجے کے طور پہ نماز کا ذکر تھا۔ اب یہاں نتیجہ کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، حالانکہ خدا نماز گزار جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہاں صبر کی اہمیت کو پروردگار بتانا چاہ رہے ہیں۔ خدا صابرین کے ساتھ ہے، جو ڈٹ جاتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہونا، یہ معیت خاص معیت ہے، وگرنہ پروردگار تو ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ عام معیت ہے جو ہمیں فرمایا ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمام افراد کے ساتھ ہے، لیکن جو اس صابرین کے ساتھ ہے خاص طور پہ، یعنی ان کے ساتھ خاص پروردگار کا ان پہ لطف ہے، ان پہ خاص کرم ہے، کیونکہ بعد کی جو آیات آنے والی ہیں اس میں صبر سے متعلق بات ہے، سختی اور مشکلات کی بات ہے، لہٰذا یہاں پہ اس کے مقدمے کے طور پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار ہمیں بھی مشکلات میں صبر کرنے کی، استقامت دکھانے کی، ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پروردگار کا خاص فضل اور انعام ہمارے شامل حال ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔